اذ جب تبرہ بیزار ہو جائیں گے، بیزاری ظاہر کریں گے، اذ تبرہ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی، جن کی تابعداری کی گئی تھی، یعنی لیڈرز جو ہیں، الذین اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی، من سے الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اتبعوا تابعداری کرتے رہے، تابعداری کی تھی، فالورز، من الذین اتبعوا ان سے جو تابعداری کرتے رہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے، ورأوا العذاب، ورأوا ہوتا ہے دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے، قطع ہو جائیں گے، کٹ آف ہو جائیں گے، بہم ان سے اسباب، سبب کی جمع تعلقات، سبب اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ذریعہ ہو، کہیں جانا ہو تو ہمیں کوئی سبب تو چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی ذریعہ ہو، جیسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آئے نہیں، کہ میرے پاس کوئی ایسا سبب نہیں تھا جس کی وجہ سے آتے، کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو یہ سبب اس معنوں میں آتا ہے۔ رأوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا جب پیشوا بیزار ہوں گے، یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی ہو رہی ہے، جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے، کس سے؟ اپنی آنکھوں سے، تو وہ ایک دوسرے سے بیزاری، نفرت کا اظہار کریں گے، پیر کو تو کہیں گے اے اللہ عز و جل، ہمارے رب ہم نے پیروی کی اپنی سرداروں کی اور اپنے بڑے لوگوں کی، بس ان ظالموں نے ہمیں بہکا دیا سیدھے رستے سے، ربنا اے ہمارے رب آتے ضعفین من العذاب، دین کو دگنا عذاب، ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیات 31 سے 33 تک اس میں بھی آتا ہے کہ کفار اب تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو، یعنی رب کے سامنے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے، اب کمزور کیا کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، تو جواب دیں گے متکبر جو لوگ ہیں ان کمزوروں کو کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے؟ جب نور ہدایت تمہارے پاس آیا تھا تو کیا ہم نے روکا تھا؟ اب وہ مکر جائیں گے اور پھر کہیں گے بلکہ تم مجرمین، حقیقت یہ تم تھے ہی مجرم، اور کہیں گے وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے یوں نہیں بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں اور بتوں کو ان کا ہمسر بنائیں، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے؟ اور پھر کریم رب فرماتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے درمیان تھے نا، خواہ وہ دوستی ہوں، رشتہ داریوں ہوں یا باہمی محبت کے کوئی بھی رشتہ ہو، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ یاد رکھیں آپ لوگ کہ یہ کفار کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن کفار کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور قرآن کریم میں سورہ زخرف کی آیت 67 میں آتا ہے الا اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن جن کی ہو رہی ہے نا بات، وہ لوگ ہیں
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين. اس پہ بھی آپ غور کیجیے. پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یا دوسرا آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسرے لوگ جتنے گہرے بھی دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر الا المتقین، جو متقین لوگ ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی دوستیاں جو دنیا میں تھیں وہ قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی اور کام آئیں گی، جیسے کہ متقین صالحین ہو جاتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں. یہ ان کی یعنی تعلقات قائم رہیں گی. اسی طرح دنیا میں جس بندے نے آپ کو برائی سے ہٹایا ہوگا، اچھائیوں کی طرف لگایا ہوگا، اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی تو وہ بھی آپ کے کام آئے گا. یہاں پہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، اس دن ان لوگوں نے جن کو اپنا پیشوا بنا رکھا تھا وہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے. کچھ لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ تیری ذات تو پاک ہے، تو ہی ہمارا ہے. اسی طرح جنات جو ہیں ان پہ بھی بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی ان سے بیزاری ظاہر کریں گے. قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَاتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے کہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے. اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. تم نے اللہ کے سوا بتوں کی محبت دل میں بٹھا کر ان کی پوجا شروع کر دی ہے، قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح شیطان بھی اس دن کہے گا، سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا اور میں تمہیں جو سبز باغ دکھایا کرتا تھا وہ محض دھوکا تھا، لیکن تم پر میرا کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں صرف کہا اور تم نے منظور کر لیا اور اب مجھے ملامت کر رہے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اب اپنی جانوں کو استغفر اللہ تعالی لعنت ملامت کرو. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق چلنا چاہیے. بہرحال اس دن کیا کہے گا کہ اب آپس میں تم لعنت ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری. میں نے ایک درس دیا تھا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ آپ ضرور سنیے، دوستی کے نام سے ٹاپک ہے کہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ کام آتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا تھا. تو دنیا میں اگر متقین لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو حدیث طیبہ بھی میں نے کوٹ کی تھی، وہ بھی ضرور آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ خود سوچیں جب اچھے بندوں کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو ہمارے اوپر اچھے ہی تاثرات ہوتے ہیں، ہم اس سے اچھی ہی بات سیکھتے ہیں، کسی کو ہمارے اوپر کوئی شبہ تک نہیں ہوتا، بلکہ ہماری پہچان ہماری دوستیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر برے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو لوگ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے غلط چیز ہی پک کی جا سکتی ہے، وہ غلط ہی گائیڈ کرتا ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کی بات مانتے ہیں، اچھا بندہ ہے اس کی بات مانتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہی جیسے کوئی بندہ آپ کو نماز پہ لگا دے گا تو آخرت میں بھی تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، دنیا میں بھی اور اسی طرح کسی اچھے کام کا. اور جو لوگ برے دوستوں کو اپناتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوتے ہیں، وہ برے دوست برائیوں پہ لگا تو دیتے ہیں لیکن ذمہ دار نہیں بنتے، دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں. آپ اپنی دوستیوں کا بھی ضرور محاسبہ کیجئے. مانا یہ کفار کے لیے تھی، لیکن اس میں جو ہمارے لیے بات تھی وہ یہ کہ ہمیں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، نیک اور صالحین کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کر لینا چاہیے اور باقی غلط کام غلط چیزوں سے ہمیں کٹ آف کر دینا چاہیے دنیا میں، تاکہ ہمیں پچھتاوا قیامت والے دن نہ ہو. وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ جو اتبعوا
تابعداری کرنے والے، وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے تابعداری کرنے والے، لو کاش، لو شرطیہ کے لیے بھی آتا ہے اور تمنا کے لیے کہ کاش میں یہ کر سکتا وغیرہ، لو کاش، لو ان لنا کاش ہم کو، لنا ہم کو، کرتن لوٹ کر جانا ہوتا، واپس پلٹنا ہوتا، یعنی ایک بار واپس جانا ہوتا. یہ تکرار کے معنوں میں آتا ہے نا، اردو میں جیسے یوز ہوتا ہے تکرار. لو ان لنا کرا، کاش ہم کو لوٹ کر جانا ہوتا، کدھر؟ دنیا میں. اب وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، فنتبرا تو ہم بھی بیزار ہو جاتے. اس وقت کیا کہیں گے؟ تو ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، کما جیسے کہ تبرؤ وہ بیزار ہو گئے ہیں، منا ہم سے، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے. کذالک یوں ہی، یا اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں اللہ تعالی، یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالی، اعمالہم ان کے اعمال، عمل کی جمع اعمال، حسرات حسرت کی جمع، باعث پشیمانی، علیہم ان کے لیے یا ان پر. اسی طرح یا یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کے باعث پشیمانی ہوں گے، شرمندگی ہوں گے ان کے لیے. اور ما نہیں ہم وہ، وما ہم اور نہ وہ، بخارجین نکل پائیں گے، یہ خارج کی جمع، یعنی نہ وہ نکل پائیں گے، خارج ہو سکیں گے. کہاں سے؟ من النار آگ سے، اور نہ وہ کسی صورت میں نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے. لو ان لنا کرا، یعنی اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جاتا. اب کافر کیا کہیں گے؟ بہت تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے. تو اولن اپنے پیشواؤں سے کہ ہم لوگ واپس جائیں، ایمان لا کر نیک اعمال کریں، یعنی تین ان کی یہ تمنائیں بن جائیں گی. کافروں کی موت، جب موت آتی ہے اس وقت بھی انہیں ایسی ہی تمنا ہوتی ہے جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت، قالت وہ بصد حسرت کہیں گے، رب ارجعون، میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید میں اچھے کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جیسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں. کلا ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها، بلکہ ایک لغو بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اسی طرح سورہ زمر اور سورہ مومن میں بھی آیا ہے کہ ان لوگوں کو حسرت ہوگی کہ کاش یہ لوٹ کر جاتے اور پھر یہ اچھے کام کرتے، ایمان لے کے آتے اور ان غلط لوگوں سے جان چھڑا لیتے. ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن یاد رکھیے مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو کریں گے، جیسے کہ کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جن کی نیکیوں میں کمی ہوگی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے. حدیث طیبہ سن لیتے، من کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی. صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر نیک ہوگا، یعنی پوچھے کہ کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گناہگار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا. ترمذی شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے. حسرت کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے، انہیں تکلیف دینے والوں کو
ढेरों ढेर नेकियों के बावजूद हसरत होगी, क्योंकि इनकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा। मुख्तलिफ हदीस का मफहूम बता देती हूँ, इसकी यकीन आपको समझ आ गई होगी कि वहां पे तो ये नहीं कि पैसे या किसी और चीज से नहीं, बल्कि जिसके ऊपर जुल्म किया होगा नेकियों से उसका जो है हर्जाना किया जाएगा, अजाला किया जाएगा, उसके हिस्से में नेकी आएंगी। जैसे अभी किसी की आप गीबत करते हैं, मसलन गीबत की जाती है, तो वो ऐसे ही है ना, गोया मंजनीक में रख के सारी नेकियां उसको दे दी जाती, ऐसा ही होता है ना, और खुद खाली पल्ले में बैठ जाते हैं। और दूसरा, आखिरत के दिन भी जिसने यानी किसी पर जुल्म किया होगा तो उसके हिस्से में नेकियां जाएंगी, और फिर जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो जिस पे जुल्म हुआ होगा उसके गुनाह उसकी तरफ लौट के आएंगी। तो फिर कितनी घाटे की बात है। बजाय इसके कि वो दिन आ जाए, हमें भी चाहिए कि अभी अभी आंखें खोल लें। क्या मैं तवक्को रखूं? इसी तरह इब्ने असाकर ये सारे लिखते हैं कि जिसे तालिबे इल्म का यानी इल्म हासिल करने का मौका मिले लेकिन इल्म हासिल ना किया होगा तो उसको भी हसरत होगी। जैसे आज आपके पास टाइम है, आज आप सीख सकते हैं, कुरान करीम सीख सकते हैं, इसका इल्म हासिल कर सकते हैं। अभी तो दूर भी जाना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो अगर अभी नहीं करेंगे तो तब भी आपको हसरत होगी, नदामत होगी, और कहेंगे कि काश हमने उस दिन की कदर की होती। और ये भी हदीस से तैयबा आप सब ने सुन रखी है कि जिस महफिल में बैठे होते हैं, किसी मजलिस में बैठे होते हैं, और जब ऐसे ही उठ के चला जाया जाता है लेकिन उस महफिल में अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, तो वो मजलिस भी उनके लिए हसरत होगी। इसलिए जब भी आप किसी मजलिस से उठें तो जरूर अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करें और दरूद पाक पढ़ें, और जो दुआ होती है मजलिस से उठने की वो भी लाजमन पढ़ा करें। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम, अल्लाह इसी तरह उन्हें उनके अमाल दिखाएगा। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला काफिरों के बुरे अमाल उनके सामने करेगा, तो उन्हें नहायत हसरत होगी कि उन्होंने ये काम क्यों किए थे। एक कौल तो ये है कि जन्नत के मकामात दिखाकर उनसे कहा जाएगा अगर तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते तो ये तुम्हारे लिए थे, फिर जन्नत की वो आलीशान मंजिलें मोमिनीन को दे दी जाएंगी। आप तो मुसलमान हो ना, हमें क्या चाहिए कि हम जो कुछ करें अल्लाह के लिए करें, उसकी रजा के लिए करें, उसकी खुशनुदी के लिए करें, दुनिया को दिखाने के लिए हरगिज 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 ना करें। ये भी हदीस तैयबा है कि जब आवाज दी जाएगी कि इन लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाए और ले जाया जाएगा, और इतनी तेज, ये भी आपने कुरान और हदीस में पढ़ा है कि उस दिन सबकी नजरें बहुत तेज होंगी, वो देख लेंगे अंदर से भी। अभी भी ये समझना मुश्किल नहीं, अभी भी जैसे होती हैं मार्केट्स बनी हुई शीशे की, अब बाहर ही होते हैं तो अंदर से सारा कुछ हम लोग देख रहे होते हैं। उस दिन तो कुछ और निजाम होगा खूबसूरत सा, तो वो देखेंगे जन्नत को अंदर से और उनके ज़हन में जाएगा कि ये हमारा घर है, और वो खुशी खुशी जाएंगे। जब एंट्री का टाइम होगा तो गजबनाक अंदाज से करीम रब कहेगा इन्हें ले जाओ और दोज़ख की अथाह गहराइयों में डाल दो। वो रोएंगे मौला करीमा बिना देखे तू हमें डाल देता दोज़ख में, तो इतनी अजियत ना होती। आप खुद जरा तसव्वुर तो करें ना कि किसी के लिए मकान तैयार हो रहा हो और बंदा बड़ा खुश हो कि मैं इसमें रहूंगा, लेकिन एन टाइम पे उसे वहां से धक्का दे दिया जाए तो उसको कितना दुख होता है। ना होने पे तो दुख होता ही होता है, लेकिन इस टाइम जो अजियत होती है, अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, उन्हें इसका अंदाजा होगा। तो वो जब रोएंगे चीखेंगे मौला करीमा बिना दिखाया ऐसा कर देता तो अच्छा था, ऐसा क्यों? तो मेरे रब फरमाएगा तुम भी तो लोगों को दिखाने के लिए नेकियां करते थे ना, मेरे लिए की होती तो तुम्हारा ये ठिकाना जन्नत होता, ये मकान तुम ही लोगों का होता। माना ये आयात मुबारका कुफार के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए भी इसमें बहुत ज्यादा सबक है कि जो अमाल हम लोग करते हैं अगर हम अपने अल्लाह के लिए करेंगे तो वही हमारा फायदा होगा, नहीं तो वो फिर बाइस से पशेमानी शर्मिंदगी
یہ بھی حدیث طیبہ سب نے سن رکھی ہے کہ جب حافظ قرآن کو لے جایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں کی طرف گھسیٹا جائے گا تو وہ کہے گا، یا یہ بھی حدیث طیبہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے، حدیث طیبہ آپ نے سن رکھی ہے کہ حافظ قرآن کو جب دوزخ میں لے جایا جائے گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ اس لیے اچھا پڑھتا تھا کہ لوگ اسے واہ واہ کہیں گے تو اللہ کہے گا کہ تجھے دنیا میں واہ واہ تو مل گئی، اگر میرے لیے پڑھا ہوتا تو تم جنت میں جاتے۔ اسی طرح جہاد کرنے والے بندے کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ کہے گا میں نے جہاد کیا تیرے راستے میں، تو اللہ کیا کہے گا تو میرے لیے کیا ہوتا تو جنت تیرا ٹھکانہ تھا، تو اس لیے جہاد کرتا رہا، اس لیے تو شہید ہوا تاکہ زمانے والے تیری عزت کریں، تجھے شہید کے انہوں نے کہہ دیا جا تو اپنی اس منزل کی طرف جا۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ بھی کہے گا مولا تیرے رستے میں خرچ کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ اگر تو میرے رضا کے لیے اگر خرچ کرتا تو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کا ریوارڈ پاتا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جا تیرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم۔ تو مختصر یہ کہ آپ جو بھی کام کر، اس سے بڑے تو اور کوئی کام ہو نہیں نہ سکتے، آپ سے قرآن ہو، سورت پڑھنے والا ہو، اللہ کا کلام پڑھنے والا ہو، پھر اپنا مال دینے والا ہو، اسی طرح اپنی جان دینے والا ہو، اس سے بڑے کوئی مال ہوتے ہیں اعمال؟ تو وہ بھی اگر اس کے کام نہیں آتے، اگر اللہ کے لیے نہ کیے ہوں، تو پھر آپ خود سوچیں۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اس کے لیے کریں گے تو دنیا میں بھی بہترین ریوارڈ ملے گا، اور آخرت میں جتنا دے گا اللہ اکبر۔ تو کیا میں توقع رکھوں کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھیں گے، نماز بھی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے، ہاں اللہ کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ مین کہ آج سے آپ نے سارے ریاکاری والے کام چھوڑ دینے۔ میں توقع رکھوں